بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں نعمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ ناظرین اکرام، پاکستان اس وقت ایک ایسے نازک دور سے گزر رہا ہے جو یقیناً ماضی میں بھی ایسے کافی واقعات ہو چکے ہوں گے، مگر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور ہم اس سے سیکھتے نہیں ہیں۔ بطور قوم ہماری قومی غیرت کہاں پر ہے؟ میں آج سوال کرتا ہوں ان تمام سیاستدانوں سے کہ آخر ہم کیوں کھڑے ہیں؟ ہم امریکہ کے کہنے پر یہ تمام چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اپنی تھوڑی بہت صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے ہی بل بوتے پر ہم سب کچھ کر سکیں؟ وہاں سے ہمیں پیغامات آتے ہیں اور یہاں پر ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور جس طرح اپنے باس کو یس سر کہا جاتا ہے، یہاں پر ہم یس سر کب تک کریں گے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت سارے اب صحافی کھل کر کہہ چکے ہیں کہ اس خط میں واضح طور پر لکھا ہے اور آپ کی قومی غیرت کو، آپ کی قومی تشخص کو پامال کیا گیا ہے۔ وہاں سے آرڈر آ چکے ہیں اور یہاں پر عمل کروائے جا رہے ہیں۔ اپنے لوگوں کو استعمال کر کر آپ کی قومی غیرت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، مگر نہ یہاں پر مذمت ہوتی ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کوئی بات نہیں ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان اپنے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر بہانے ڈھونڈتا ہے یقینی طور پر وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اگر قومی سلامتی کے سامنے وہ پیش کرنے کو تیار ہے، سپریم کورٹ کے سامنے وہ پیش کرنے کو تیار ہے، پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنے کو تیار ہے، سینئر جرنلسٹ کے ساتھ وہ شیئر کیا گیا، تو یقیناً اس چیز میں کچھ ہوگا۔ یہاں پر کچھ قومی غیرت کا تقاضا بھی ہے جو انسان میں ہونا چاہیے۔ اور یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج جو ایک سینئر جرنلسٹ ہے ان کا ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس ٹویٹ میں وہ بالکل ظاہر طور پر اس چیز کو کرتی ہیں کہ امریکہ نے کس طریقے سے پاکستان کو دھمکی دی ہے، وہ میں بڑی ڈیٹیل سے آپ سے ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں۔ سب سے پہلے آپ کو نسیم زہرا جو کہ 24 نیوز سے وابستہ ایک صحافی ہے، کافی عرصے سے صحافت کر رہی ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یو ایس انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈڈ کال آؤٹ گوئنگ ایمبیسڈر ڈاکٹر اسد ٹو ڈیلیور اے ڈیمانڈ فار پاک گورنمنٹ۔ ہی ٹولڈ ایمبیسڈر ایز لانگ ایز پی ایم عمران خان، یہ جملہ یاد رکھیے، ہی ٹولڈ ایمبیسڈر ایز لانگ ایز پرائم منسٹر عمران خان از پی ایم ریلیشنز ود پاکستان کانٹ امپروو اینڈ if he goes Pakistan will be forgiven for its mistakes۔ یعنی جتنے دیر تک عمران خان رہے گا اتنے دیر تک پاکستان کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ جیسے عمران خان جائے گا تو میں اردو کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ امریکی نڈر سیکرٹری خارجہ نے سبکدوش ہونے والے ایمبیسڈر ڈاکٹر اسد کو پاک حکومت کے لیے ڈیمارچ دینے کے لیے فون کیا۔ انہوں نے ایمبیسڈر کو بتایا جب تک کہ وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہے تعلقات بہتر نہیں کر سکتے، اور اگر وہ جاتے ہیں تو پاکستان کو اس کی غلطیوں کے لیے معاف کیا جا سکتا ہے۔ اشتعال انگیز سرکاری مواصلات سب کو مذمت کرنی چاہیے۔ بطور صحافی یہ فرما رہی ہے کہ جس طریقے سے کنورسیشن کی گئی ہے اس لیٹر کے ذریعے، اور آپ کسی ملک کے رجیم کو اس طریقے سے ہٹا سکتے ہیں جس طرح آپ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اپنے ملک میں جس طریقے سے چینج کرنے کا سوچ رہے، ایک انڈیویجول کو جو آپ کے انسٹرکشن پر نہیں چلتا، جو آپ کی بات نہیں مانتا، تو کیا آپ اسے تبدیل کریں گے؟ لیکن مجھے افسوس صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے ہی لوگ ملوث ہیں، اس میں ہمارے ہی لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور عدم اعتماد جو چیزیں ہیں وہ خیر عمران خان شاید چلا بھی جائے، مجھے نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مگر ایک چیز کی مجھے یقین ہے کہ شاید یہ ہماری قومی غیرت کا یا تو جنازہ نکلے گا اس سے، اور یا پھر پاکستانی قوم ہمیشہ کے لیے کسی کے سامنے سر نہیں اٹھا سکیں گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑی اہم چیز کی ہے، انہوں نے کہا کہ ایز اے رپورٹر یو شیورلی نو دیر آر سورسز بیانڈ گورنمنٹ بریفنگز۔ وہ ایک کو جواب دیتی ایک رپورٹر جس نے انہیں تنقید کی کہ یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، یہ ویسے ہیں، یہ آپ نے یہ کیا وہ کیا، تو ان کو وہ جواب دیتی نسیم زہرا، ایز اے رپورٹر یو شیورلی نو دیر آر سورسز بیانڈ گورنمنٹ بریفنگز پیڈنگ FYI was kept out last minute from PM briefing since, according to senior minister conducting an anti-PTI campaign. Ambassador conveyed this it's unacceptable diplomatic communication and demarche should have gone.
اس میں یہ فرماتی ہے کہ اس ایک ایمبیسڈر جو کہ پاکستان یا اس حکومت کے خاص طور پر ان کے پالیسی سے کافی مخالفت رکھتے ہیں، مگر ان نے بھی یہ میسج دیا ہے کہ یہ ڈپلومیٹک کمیونیکیشن نہیں ہے، یہ کمیونیکیشن آپ کو جس طریقے سے ایک باس آرڈر دیتا ہے اس پر مبنی ہے، اور اس سے یہ صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ عدم اعتماد ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، مگر امریکہ کی اس بےہودگی کو عملی جامہ پہنانے والی اپوزیشن کیوں اس پہ آواز اٹھائے گی؟ اتنی معصومیت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ مطلب اگر وہاں سے سپانسرڈ چیزیں آتی ہیں، وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کی بات نہ مانی تو شاید ہم اقتدار میں نہ آ جائے۔ اقتدار کے تو ہم بھوکے ہیں نا، اقتدار ہمیں ملے گا نہیں تو یقینی طور پر ہم پھر شاید مر ہی جائیں گے، جس طریقے سے اقتدار کے لیے لوگ مرے جا رہے ہیں۔ اور آپ ایک کمبائنڈ گورنمنٹ بھی لے کے آتے ہیں، آپ نے سب کچھ کر لیا، مگر کیا اپنی عزت آپ بحال کر لیں گے؟ سوال سمپل سا اور سادہ سا سوال یہ ہے۔ میں عمران خان کا سپورٹر نہیں، ان پر میں تنقید بھی کرتا ہوں، ان پر میں تنقید کرتا بھی رہوں گا، ان کی پالیسیز سے مجھے شدید اختلاف ہے، ان کے بہت سارے ایسے کام ہیں جن پر میں نے تنقید کی ہے اور ویڈیوز یہاں پر موجود ہے، مگر جب بات آتی ہے قومی تشخص پر، جب بات آتی ہے قومی حمیت پر، جب بات آتی ہے قومی غیرت پر، جب بات آتی ہے آپ کی عزت پر، تو یقیناً آپ کو پھر دیکھنا ہوگا کہ آپ نے عزت کو چوز کرنا ہے یا پھر آپ نے لفظ میں نہیں کہنا چاہ رہا لیکن بغیرتی کو چوز کرنا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یا آپ غیرت مند ہوتے ہیں یا آپ بے غیرت ہوتے ہیں، دونوں میں سے اگر ایک چیز کو آپ نے چوز کر لیا، شاید بے غیرت بن کر آپ بہت ساری چیزیں حاصل کر لیں گے، بہت سارے، لیکن ایک انسان کی اپنی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اور اس رسپیکٹ کو جب آپ ارن نہیں کرتے اس عہدے پر بھی رہ کر، تو یقیناً اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ شاید اس وجہ سے کہ عمران خان کے ساتھ یا ہمدردی نہیں، عمران خان جاتے تو 100% جائے، لیکن اس وقت اگر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، بہت سارے سینئر صحافی کہہ رہے ہیں، عمران خان خود قومی سلامتی کے اجلاس میں بول رہے ہیں، پارلیمنٹ میں آج پیش کرے گا، سینئر جرنلسٹ ہے وہ خط شیئر کیا ہے، اور پھر ان چیز کنفرمیشن بھی ہو چکی ہیں، تو اس کا مطلب کہ وہاں پر رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، اور پھر پس پردہ ملاقاتوں کی بات بھی ہوتی ہے۔ تو جب یہ تمام چیزیں آپ دیکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو جب آپ جوڑ کر صرف ایک سیکوینس سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ شاید وزیر اعظم کے خلاف نہیں، یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے۔ اگر پاکستان میں فوراً اپنی ایک پالیسی ہے، اور اگر وہ اسٹیٹ بناتا ہے یا پھر پاکستان کی پالیسی وہ سمجھی جاتی ہے، وزیر اعظم جو پالیسی یا شاہ محمود قریشی یا یہ حکومت جو بھی پالیسی بناتی ہے، یہ پاکستان کی پالیسی سمجھی جائے گی، کسی انڈیویجول کی پالیسی تو نہیں ہے۔ اگر عمران خان چاہتا ہے کہ ہم آزادانہ فیصلے کریں گے، اگر وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے تو یہ ان کا آزادانہ فیصلہ ہے، وہ پاکستان کا فیصلہ ہے، ہم آپ کے ساتھ جنگ میں ساتھ دیں یا نہ دیں، اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مگر چونکہ ہم نے ماضی میں غلامی کی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام بنتے جائیں گے، اور یہ غلامی ہمیشہ کے لیے ہمارے رگوں میں بستی جائے گی، اور ہم ان کے غلام بن کر اب ان کو اپنے آقا مان کر ان کو سلام بھی کریں گے، ان کے ہر حکم کو بھی مانیں گے، جس طرح آج مان رہے ہیں، اور آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہم سب کو اس بطور قوم اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے، ہم سب کو اس بات پر بھی کھڑا ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ایک قومی غیرت کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے، یقینی طور پر اسے ہمیں تحفظ بھی دینا چاہیے، اور جو جس طریقے سے پاکستان کی سازش ہو رہی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ اگر یہ سازش واقعی ہو رہی ہے تو پاکستان کے خلاف یہ ناکام ہو جائے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان ہم سب کا ہے، پاکستان میں رہنے والے ہم ہیں، پاکستان میں اپنی پاکستان کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں وہ ہم ہی لوگ ہیں، پاکستان کے ساتھ خلوص رکھنے والے ہم ہی ہیں۔ تو جب پاکستان کے ساتھ ہم اس طریقے سے اگر بے توقیری کریں گے تو یقیناً پھر دکھ بھی ہوتا ہے، پھر افسوس بھی ہوتا ہے۔ یہی چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن آج وزیر اعظم عمران خان کا خطاب بھی ہونا ہے، اور اس خطاب میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں بھی سامنے آئے گی۔ لیٹس سی پرائم منسٹر کا کیا خطاب ہوتا ہے، اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔